بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی سرکار کی ذات محبت نال پیار نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو اچھی آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آکھی سونے موائے آکھی سونے موائے جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کر میں تیریاں شان دا تیرے نام تمہارے دیا تیرے نام تمہارے دیا جنی میری عمر ہوئے تیرے نام تمہارے دیا تیرے نام تمہارے دیا جنی میری عمر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل شانہ بحمد الصلاة جو وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں عبادت اللہ تعالیٰ واسطے سجدہ اللہ تعالیٰ واسطے جو سب دا خالق سب دا مالک اور سب دا رازق ہے اتنی بڑی مخلوق انسان جن چرند پرند اتنا بڑا نظام چلان والا میرا وحدہ لا شریک اور سب دی روزی
روزی دا ذمہ میرے رب نے لیا ہے. پتھر وچ رہن والے کیڑے نو بھی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. اچھا میرے وچ بھی ساہ چلتا پیا ہے، تواڈے وچ بھی ہے، جان ہے، جان تے سب نوں پیاری ہے بھائی، اور جڑی مچھلی ہے اندے وچ بھی ساہ چلدا ہے نا. اچھا بابو اگر کوئی آدمی پکڑ کے سمندر دے وچ نہر دے وچ ڈبو دے آدھا گھنٹہ میں پانی دے وچ ڈبو دے، کیا میں زندہ رہ جا سکتا؟ نہیں. اگر مچھلی پانی کی باہر کر لے جائے ایک آدھا گھنٹہ، کیا زندہ رہ جا سکتا؟ نہیں. کدے غور نہیں کیتا ہی میرے رب کی قدرتاں دا او دے وچ بھی جان ہے، میرے وچ بھی جان ہے. میں پانی دے وچ زندہ نہیں رہ سکدا تے مچھلی پانی تو باہر زندہ نہیں رہ سکتی. مچھلی پانی تو باہر زندہ نہیں رہ سکتی اور میں پانی دے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ رب العزت نے ہر ایک دا خیال رکھا ہے. تو اور میں اپنے سال دے دانے گندم اکٹھی کر لئیے اپنے اپنے گھر میں، لیکن پرندہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھا پرندہ درخت تو صبح اٹھ گئے، سارا دن روزی کی تلاش ہے، لیکن جمع نہیں کرتا. وہ جمع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے عقل صرف انسان کو عطا کی تھی، جانوروں کو عقل نہیں ہے، پرندے کو عقل نہیں ہے. عقل اللہ نے صرف انسان کو. درویش لوگ اللہ والے واخدن ہے انسان اے عقل مند، کدی پرندے کو بھی سبق حاصل کرے. ہاں کس طرح جی؟ آپ فرماتے توکل بھروسہ اس ذات تے پرندیاں دا ویکھ. میں کہا میں تے سال دی گندم اکٹھی کر لئی. اے پرندے کوئی تیرا بھی پاسپورٹ سینٹر ہے جتھے تو بھی سال دے گندم دانے خوراک جمع کرے؟ اس نے کہا حضرت شاہ کی پوچھنے، میں صبح اٹھنا اپنے اس درخت تو تے اس شہنشاہ دے بھروسے تے اٹھ پینا جنہیں میں نے پیدا کیتا ہے. میری روزی کا ذمہ بھی میرے رب نے لیا. سبحان اللہ. اگر میرے مالک ہے، شیر ہے نا، شیر اس کی خوراک کی ہے گوشت. ایتے بندے بیٹھے نے ماشاءاللہ شہری لوگوں تسی کدے شیر نو کھاڑ کھاندے نو ویکھا تساں؟ نہیں. وہ دی خوراک کی ہے گوشت ہے. اگر شیر جنگل میں ہے تو اللہ نے جنگل میں ہرنا کو بھی پیدا کر دیتا ہے. بے شک. اگر شیر کی خوراک ہرن تے ہرن کی خوراک اللہ نے اس سے جنگل میں پیدا کر دی. سبحان اللہ. یہ نظام قدرت ہے.
اور میرے رب نے سب کا خیال۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ بولے وادی کشمیر دے شہنشاہ میاں صاحب علیہ رحمہ فرماندے نے روے او ہر مکان دے اندر تے آپ مکانو خالی تے ہر ویلے ہر چیز محمد تے رکھدایا بھی سوالی سبحان اللہ ہر ویلے ہر چیز نو میرے مالک نے سنبھالا ہے۔ بے شک بے شک سب حمدان سب تعریفاں وحدہ لا شریک جس کا کوئی شریک ہے نہیں۔ بے شمار بڑی ہم گنت سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات با برکات پہ کہ جنہاں نے صدقی اللہ نے ساری کائنات نے بنایا ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ محفل رسالہ ثواب کی محفل ہے۔ حافظ محمد حنیف صاحب علیہ رحمہ میرے نال بھی بڑی عقیدت محبت پیار سید و مندے ناتے نال تواڈے تے باول نگر جتھے پروگرام ہونا حافظ صاحب پہنچ جاندے سن بڑی محبت آئی تو انہاں دے رسالہ ثواب لئی انہاں دے پیر و مرشد پیر سید یونس شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے دیگر علماء کرام سارے میرے سر دا تاج ہے تو سارے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر رسول ہوئے ذکر اہل بیت ہوئے یا میرے نبی دے صحابہ دی شان بیان کیتی جائے یا اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی جائے تو مقصد یہ ہے کہ اس محفل دا ثواب ذکر اذکار دا ثواب اللہ تعالی مرحوم دی روح نو ثواب پہنچاوے اون دے درجیاں وچ بلندی ہوے یقیناً اس نو بھی فائدہ اور محفل وچ آن والے نو بھی فائدہ۔ بے شک ساڈی ایک خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے۔ بے شک سبحان اے ساڈی خوش نصیبی تقریباً 12 نبی ایسے ہیں جنہاں دعا منگی یا اللہ سانو بھی اپنے محبوب دا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ یا اپنی بھی خوش نصیبی ہے نا کہ اللہ نے سانو آدھے یار دا غلام بنایا ہے۔ سبحان اللہ اسی کلمہ پڑھے آخر الزمان نبی دا اسی کلمہ پڑھا اللہ کے محبوب دا اور ایڈی عظمت اور شان والا نبی اللہ نے سانو عطا کیتا ہے۔ اگر معراج والی رات دیکھا جائے مسجد اقصی دے اندر مصلی امامت تے میرا تے تیرا نبی کھڑا نظر آتا ہے اور آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے نبی کے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ مسئلہ امامت ہے، اگر ایک جیسے لوگ کھڑے ہوں جماعت کراونی ہوگی تو کون کراوے؟ جڑا زیادہ علم والا ہوگی وہ کراوے۔ اگر علم میں سب برابر ہیں تو پھر کون کراوے؟ جڑا متقی اور پرہیزگار زیادہ ہو۔ اگر سارے پرہیزگار کھڑے ہیں تو پھر کون مصلی امامت تے کھڑا ہوئے؟ پھر انہیں جو دیکھو انہیں جو سونا گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ مسجد اقصی کے اندر جماعت ہو رہی
جنوں ویکھیا جے اگر مصر کے اندر غلہ ختم ہو جائے دانے ختم ہو جاون تو میرا رب فرمائے خالی 3 مہینے باقی رہندے یا اللہ دانے مک گئے اللہ فرمائے اے میرے یوسف سونے دی کرسی تے بیٹھ جا تے جیڑا بھوکا آوے وادا دیدار کرا سبحان اللہ یار کدے غور نہیں کیتا تو کہ بندے نو لوڑ دانے دی ہے اور بندے نو ضرورت دانے دی ہے روٹی پکاونی ہے اردو حکم ہوندا ہے آؤ اردو حکم ہوندا ہے چہرے تے برقع لا دے سبحان اللہ وہ دانے لبن آئے اردو حکم کردا تو زیارت کرا سبحان اللہ برقع کھولی زیارتی بخشو تے جو بکھاوی آوے ویکھ کمالی حسن تیرے دار تے بھوک تمامی جاوے تے دل مہینے رجی خلقت تے یوسف ویکھی کی نانی جتنا محمدی عربی ڈٹھا او تے رج گئے توے جہانی سبحان اللہ نو اس سے حسن تے رکھن والا بھی موجود کھڑا ہے سبحان اللہ سارے نبی موجود کھڑے صلی امامت تے آمینہ دا لال کھڑا ہے سبحان اللہ آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی ثانی آدم جی شروع آکھا جاندے سیدنا نوح علیہ السلام دی ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام بھی تو سونے آدھا شہنشاہ یوسف علیہ السلام بھی میں کہا ایڈا سونا یوسف تے آواز کی آئی کہ بے شک حسنی زیادہ میرا تے کل جہان نالو پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں نالو سبحان اللہ صلی امامت تے میرا نہ لکھ سبحان اللہ امام الانبیاء تائیں دا کیا جاندہ امام الانبیاء نبیہ دا بھی امام ہے سبحان وعلا حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا علیہ آپ نے قلم اٹھایا آپ کی لکھ دے میں ملک کونین ملک کونین
میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تم ہی پڑھ لے یار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی رمضان کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے اللہ حضرت لکھتے ہیں اے رضا غم زدہ مصیبت زدہ پریشان حال لوگاں نوں ایک خوشخبری سناؤ کس گل دی غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت میں کیوں نہ اپنی قسمت تے ناز کراں ایڈی عظمت والا نبی خدا دی قسم اے میرے نبی دا میلاد بھی سونا میرے نبی دی سیرت بھی سونی میرے نبی دی صورت بھی سونی سبحان اللہ میرے نبی دی پیشانی سونی سبحان اللہ میرے نبی دے رخسار سونے میرے نبی دے نین سونے میرے نبی دے لب سونے میرے نبی دے دست مبارک سونے میرے نبی دے پاؤں مبارک سونے میں کیوں نہ کہاں حسب بھی سونا تے نسب بھی سونا تے کیوں نہ کہاں میرے نبی دے نانکے بھی سونے تے مصطفیٰ دے دادکے بھی سونے سبحان اللہ تے کیوں نہ کہا میرے نبی دا ہر غلام سونا بے شک میرے نبی دے کالے رنگ والا بلال سونا سبحان اللہ بے شک اچھا بھئی ایک گل دسو جیڑا بندہ جو کسے نو تھانے چ چھڑا لیاوے ڈیرا بندہ کوئی کسے نو تھانے چ لترا تو بچا لوے تے چھڑا لیاوے تے ہن پتہ ہے وہ بندہ آکھدا ہے کی آندا ہے بس میاں میں تو ساری زندگی تیرا آسان نہیں لا سکدا میں تا سا نہ تینوں دعائیں دے سا لترا تو مینوں کاٹ لیندا میں مرن لگا پترا نوں بھی آکھدا سا ایندا بوا نہ چھڈیا اللہ اچھا سمجھدار بندے بیٹھے نے صدات کرام بھی تشریف فرمائے دے لیے تے ماشاءاللہ سارے نوجوان بزرگ بھی بابو جیڑا تھانیوں بچاوے ان دے نامے تے ساری زندگی لاوے میں رپیٹ کردا اپنے الفاظ جیڑا تھانیوں بچاوے وہ ساری زندگیوں دا غلام بن جاوے پترا نو بھی غلام کیتی جاوے تے کدے غور تا کرے ہاں جیڑا تھانیوں بچاوے ان دا غلام بننا ہے تے سچی دسی جیڑا دوزخ تو بچاوے
ہاں جی جیڑا دوزخ تو بچاوے اس لجپال نبی دا غلام کیوں نہیں بننا ہے؟ نوجوانوں اپنیاں زندگیاں اپنا جینا اپنا مرنا میرے نبی دے نام لا دے اللہ تعالیٰ دی قسم اور عزت ملے گی اور جسم بھی ملی ہے میرے نبی کے دروازے تو ملی ہے بے شک سبحان اللہ ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے سبحان اللہ حضرت عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے سبحان اللہ حضرت عثمان آئے ذوالنورین بن گئے حضرت علی آئے شیر خدا بن گئے سبحان اللہ حسن تے حسین آئے جنتی نوجواناں دے سردار بن گئے بلال آیا ہے غلام کدے کسے خریدا کدے کسے پھر امیہ خریدا ہے غلام گھر دی جداد نہیں اپنا مکان نہیں وکدا وکادا آن والا غلام ہے جب امیہ تک آئے بلال غلام نہیں آئے اور جب امیہ کولوں میرے نبی کے یار غار نے خریدا ہے سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خریدا ہے ہن بلال غلام نہیں رہا ہن قیامت تک جو بھی بولے گا اس نو کہنا پے سیدنا بلال پتہ لگیا سیدنا بلال کہ بلال سادہ سردار ہے پتہ چل گیا اور امیہ دی غلامی غلام رکھ دیئے دنیا دارہ دی غلامی بندے نو غلام رکھ دیئے اور میرے نبی دی غلامی غلاماں نو سردار کر دے دیئے سبحان اللہ یہ سرکار دی غلامی ہے نا بے شک جو غلاماں نو سردار کر دے ہن کدے کسی آکھیا بلال غلام ہن جدوں بھی کہنا پیندا ہے سیدنا بلال یہ مطلب کہ ساڈے سردار ہیں بلال اپنی زندگی میرے نبی دے نام لا پیر جی کی مطلب ہے میں کہا دی زندگی رسول اللہ دی غلامی وچ گزار مر کے جانے ہزارہ من مٹی دے تھلے رکھ دے آ جانے کسے نے نال نہیں جانا قبر وچ بھی کم آونا تے آمینہ دے لال نے کم آنا حشر وچ بھی جھنڈا جھولے گا قیامت والے دل بھی جھنڈا جھولے گا کہ آمینہ دے لال دا جھنڈا جھولے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جشن میلاد النبی زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد جی ہم زندگی کی میں گزاریے کی مطلب ہے میں کہا رسول اللہ کی غلامی میں گزار اچھا پھر کی طریقہ ہے میں کہا قرآن نے دسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سرکار کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے پھر بھی ایمان کی حفاظت کر ایمان بندہ نماز 5 وقت کی پڑھے توجہ ہے تبھی نماز 5 وقت پڑھے
تے لقمہ حرام کھاوے، حج تے حج کرے تے ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ ہوے، عبادت بھی قبول ہے نہیں وہ تیرا حج بھی قبول ہے نہیں ہوے گا۔ ماں باپ دا بے ادب ہو جاوے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ پھر پیر جی کی کریے مہا ایمان اچھا ایمان پیر جی میں تو روزے بھی رکھنا، ٹھیک ہے روزے بھی رکھنا تے سونا سود بھی کھانا ہے نہیں وہ تو پرسینٹ ہوندے نہیں، روزہ بھی رکھتا، نماز بھی پڑھتا، حج بھی کرے کہ آج کوٹھی نہ صاف کرے مڑ پھیرے نیتے لائی رکھ کوڑ تم میں بھوائی رکھو بیت اللہ دے چار جو پھیرے مدینہ نہیں بڑھدا او کوڑ تم ہی رسی ایتھوں صاف ہوئیے ایتھوں کرے تو میری گال دی سمجھ آن دی پئی کہ نہیں ایتھوں صاف ہو جائیے آپ سارے ایتھوں صاف ہو جائیے خدا دی قسم ہی قبر بھی روشن۔ اچھا تیری جداد دا وارث تیری اولاد جدو اکھا میں نوٹ سا نا دنیا چھوڑ سا تے ادر شاہ دی جتنی جداد ہے پیسہ زمین گڈیاں گھار اندہ وارث کون ہے میری اولاد۔ شجرے بنوائے جا سن مفتیہ کو فتوہ جاری ہو سی بھی کہتا حصہ آن ہے جنہ میری جداد بنی او تا میری قبر ہندیری کوٹھڑی بناتے آ جا سن تے دنیا را مال کوئی میرے نال جا سی اجیڑا بندہ جو راتی اٹھی تے پیسے گینے تے مڑ ناپ دے بے دوجی رات مڑ اٹھی تے بوجی کڈی بیٹھا مڑ گیندا ہے تے آٹے والی ٹرنگی ہیٹھ ناپ دیتی ایک تھارے بوجی نو بھی نہیں ٹھکڑ دیتا اے جے بندہ دی اکثر بوجی پیسے والی چوہے لے جاتا سیدی صاحب یا ٹوک گئے 5000 دا نوٹ ہوئے بڑی پاور رکھ دے 5000 جے ایک نمبر ہوندہ جاوے نا ٹکیج ایک نمبر تے دکان والا تانوں آدھ قیمت چھے لے لی سی نہیں چلو کوئی تریے اسے نہیں چل ہور تھلے آؤ کوئی سیٹاں دی ڈبی نہیں پان والا کوئی پان ایک 5000 دے بدلے ایک پان ہی دے وچ نہیں وہ آدھی ہے چونا بھی نہیں دینا رتو پتہ پان والا بھی آکھے نا نہیں ملے گا یار تینوں 5000 والا دینا اور نہ کتا لے جا یہ نو تو 5000 اندی ان ٹھوک کو نہیں رہی ہے 5000 اور کی ہویا ہے ایک نمبر ہی لتا ہے نا انہیں کہا یہ نہیں چل دا ہو پتہ لگا 5000 والا روب بنائی پھردا ایک نمبر دی مار ہے اب 5000 بھی ایک نمبر دی مار ہے ایک نمبر لے گیا نا یہ بیکار ہو جاسی تیری نماز تیرا روزہ تیری حج تیری زکات تیری خیرات تیری اللہ اللہ اگر ایک ایمان نہیں ہے اللہ پھر ایک کام نہیں اگر ایمان نہیں ہے تو وہ لوگ بھی تھا کلمہ پڑھ دیا ہے میرے نبی کے پیچھے ایمان اللہ نے فرمایا سونے انہیں چکر مار جاوے نا انہیں دعا نہ مانگی اللہ سونے انہیں سے دعا نہ مانگی میں انہیں بخشنا نہیں اللہ یا اللہ کلمہ بھی پڑھ دے نماز بھی پڑھ دے جان دے کدے کدے راج چلو ہاتھ بھی یہاں دے اللہ نے فرمایا سونے دعا نہ مانگی انہیں بخشنا ہی نہیں یا اللہ ماضی ہے نہ سونا انہیں ڈڈو منگے ہی نہیں اللہ
بظاہر کلمہ پڑھنے پر محبوبہ اینا تینوں اندروں منیا ہی نہیں ہے. پتہ چلا نماز پڑھ دیا ہے پر ایمان نہیں آ. اس نماز کا فائدہ نہیں اللہ اللہ کر دیا ہے پر ایمان نہیں آ. ان کا فائدہ نہیں ہے. کہ جنہ مان لیا ہے اللہ لے جاوے مدینہ شریف. الحمدللہ میں نے بھی 22-23 مرتبہ حاضری نصیب ہوئی مدینہ شریف. جا کے دیکھو نا مدینہ شریف پہاڑ ہے جس کا نام جبل احد پہاڑ. پتہ ہے پہاڑ کیڑا ہے؟ یہ جنتی پہاڑ ہے. جنتی پہاڑ جنتی. اور پہاڑ جنتی کیوں جنتی؟ سرکار نے فرمایا اور پہاڑ میں محمد نال پیار کر دے اور میں محمد اس پہاڑ نال پیار کر دے. سبحان اللہ. دستا صحیح ہے یار. مینوں ساری مخلوق دے وچوں اللہ نے تینوں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ساری مخلوق نالوں اعلیٰ بنایا ہے. دستا صحیح کدے غور تا کریا اپنے نبی دی عظمت اور اپنے نبی دی شان تے. اگر پہاڑ میرے نبی نال محبت کرے حضور دے نال پیار کرے. سبحان اللہ. اگر پہاڑ میرے نبی نال پیار کرے تو پہاڑ جنتی ہو جائے. سوچ تا صحیح کہ پہاڑ میرے نبی نال پیار کرے تو پہاڑ جنتی. اگر بندہ میرے نبی نال پیار کرے تو وہ بندہ کیوں نہ جنتی ہو. سنو پیار تے میرے ذہن پھر گل آئی. ایک بندہ عرب دا علاقہ بکریاں چراندا. بکریاں آجڑی اجالی بکریاں لے کے کھڑا ہے. ایک آدمی کولوں دی لنگا. اس نے کہا رک گیا وہ کول. سرکار دا ذکر ہویا میرے نبی دیاں گلاں سنیاں حضور دا دیوانہ ہویا. پیار حضور دا وددا گیا. ایک دن دل کیتا کہ چل یار آج سرکار دی زیارت کر آواں. سبحان اللہ. ہن سوچا اس نے بکریاں میرے کول سکیم اس نے لائی. ایک لمبا رسا لے لیا اون دے ساریاں بکریاں بن لئی. بھی یہ مینوں رستے وچ تنگ نہ کرن. نویں راہ تے جو جانا ہا اگلے راہ تے تے آپ ہی بکریاں ٹریاں جاندیاں ہن گھر جانا ہے. انہاں کہا مینوں تنگ نہ کرن. بکریاں لئیاں ہویاں چلدا چلاندا تے مدینہ شریف. سبحان اللہ. کیڑا شہر؟ مدینہ. جن دے لئی میرے نبی نے دعا منگی. سنو کی منگی دعا. سرکار جب ہجرت فرمائی نا مکہ چھوڑا حضور مدینہ تشریف لے. مدینے آ کے امام الانبیاء نے دعا منگی. کی دعا؟ سرکار دو عالم نے ہاتھ چکیے تے دعا منگی. کی دعا عرض کی تھی مولا مکے واسطے دعا ابراہیم علیہ السلام نے منگی. اور تیرے خلیل ابراہیم تیرا خلیل یا اللہ مدینے واسطے میں محمد دعا منگنا. میں تیرا حبیب سبحان اللہ. یا اللہ جویں مکے دے گلے وچ برکت عطا فرمائی ایویں مدینے دے گلے وچ بھی برکت عطا فرما. یا اللہ جویں مکے دے پھلاں وچ برکت عطا فرمائی ایویں مدینے دے پھلاں وچ بھی برکت عطا فرما.
یا اللہ جیویں مکے نو حرم بنایا ہے ایویں مدینے نو بھی حرم بنا جیتیاں برکتاں مکے وچ رکھیاں او دے نالوں دگڑیاں برکتاں مدینے وچ عطا فرما مدینے اسی ایویں نہیں مدینہ مدینہ کر دے مدینہ ساڈی جان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بھائی پھر میرے ذہن سے گل آئی جنت کتھے ستا آسمانہ تو جنت سرکار نے فرمایا جنت ماں دے قدماں وچ جڑی ستا آسمانہ تو اوپر ہے فرمایا تیری ماں دے قدماں وچ جنت تیری ماں دے قدماں وچ یہ تو مراد کی ہے کہ او جنت لینی ہے تو ماں دی خدمت او جنت لینی ہے تو ماں دی خدمت کر سبحان اللہ او جنت لینی ہے تو ماں دی ایک آقا کے دوستا جنت ایتھے پاک وطن بھی بنائی بیٹھے بابا فرید دا بہشتی دروازہ کھلا کھڑا میں کہا کہ یہ گال تا دسو مگر دی پوچھو کہ بندہ جنت تے جو جاوے جنت جو تا باہر آمنا نہیں کہ تسی مڑ کے میں جنت تے جوڑ دے دے ادھر کو جو بڑھ دے نے جنت تے دوے ہوئے جو نکلا سبحان اللہ یہ چکر سے لائی کھڑے نے جنت تے چکر بڑھ دے نے مڑ نکلے کھڑے ہوتے جنہ جنت تے جانا انہوں تو نکلنا بھی نہیں جب تسی جنت تے بڑھ دے نے تے باہر نکلنا یار گال تا تیری سچی مگر تو اس جنت تے تو کدے نہیں کیا ہے جی نہیں ایک ہی ہے مگر چلو میں نے ایک گال دا سکے جی پوچھو میں مدینہ شریف گیا ہے جی الحمدللہ گیا مگر اچھا میں کیا سرکار دے روزہ مبارک دے نال سبز رنگ دا کلیم پایا ہوا تھوڑا جہا حصہ زمین دا ٹکڑا ہے وہ کی ہے اگے جی ریاض الجنہ مگر جی وہ کی میں جنہ یہ زمین ہے اگر جی سرکار نے فرمایا ہے بالکل حق ہے کتاباں وچ بھی ہے سرکار دے روزہ مبارک تے بھی حدیث ہن بھی لکھی کھڑی ہے سرکار دا کی فرمان ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میری مسجد منبر تو لے میرے حجرے تک اے جتنا زمین دا ٹکڑا ہے اے جنت دا ٹکڑا ہے یہ بالکل یہ جنت دا ٹکڑا ہے میں منبل پڑھے نہیں جنت وچ اکھے جی مان نکل کیویں آیا تے باہر کیویں نکل آیا تو دانا جنت تے ایتھے تے کتے جنت وچ بندہ جاوے تے نکل نہیں سکدا ہن کیویں آیا کھڑا ایتھے پاکستان مڑ نہیں جی مڑ وہ تو جنت دا ٹکڑا ہے جو صحیح ہم مسلمانوں اللہ رب العزت سانو نبی پاک دا پکا تے سچا غلام بناوے میرے نبی دا روزہ مبارک زمین دے جس حصے میں چین اے زمین دا ٹکڑا بیت اللہ شریف نالوں بھی اللہ ہے اے زمین دا ٹکڑا اللہ رب العزت عرش نالوں بھی اللہ ہے جس زمین دے ٹکڑے نو میرے نبی نال نسبت ہو جائے اور زمین دا ٹکڑا عرش نالوں بھی اللہ ہو جاتا ہے
اے میرے نبی دی نسبت جڑی اتھوں تک زمین نو بھی لے جاوے. کیا شان آمینہ دے لال دی میں کیوں نہ اپنے سونے نبی دا ذکر کرا. کیا میرا حق نہیں بندا میں کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھائے؟ امتی دا حق نہیں ہے اپنے نبی دا ذکر کرے، میلاد دا ذکر کرے، معراج دا کرے، سورت دا کرے، سیرت دا ذکر کرے. پتہ ہے گل کتے چھڈی گئی؟ مینوں یاد ہے بکریاں آیا کہا بھی چل میں اور سرکار دی زیارت کر رہا ہوں. گل مدینہ شریف تو چلی گئی نا، جا رہی ہیں مدینہ شریف، بکریاں لئیاں ہوئی چلدا چلدا آن مدینے کھڑوتا. آندا بھی میں پوچھا تھا صحیح حضور کتنے مل سن؟ ایک آدمی کہنے لگا یارا مینوں دس دے صحیح میں اتنا سفر کر کے آیا میں سرکار کو ملنے. اس نے کہا سرکار تے جنگ تے گئے جبل احد دی طرف حضور جنگ تے گئے. انہیں اڑا دے آپ آقا انہیں کہتا ہے تو پھرنا بکریاں لائے تے سرکار جنگ لڑتے پھر دن تے مڑے تھے میں ایویں پھردا رہا. انہیں بکریاں چھڑیاں تے باج دیا. سبحان اللہ. باج دیا کہ حضور جنگ پہ لڑ دیں تے میں پیچھے رہ جاواں. دوڑدا دوڑدا آ رہی ہے. جو ہی قریب آیا ہے کافراں نے گھیرا پایا ہے. سرکار نے فرمایا جیڑا میرا غلام انہاں کافراں نوں پیچھے ہٹائے گا میں محمد اعلان کرنا او بندہ جنت وچ میرے نال ہوے گا. اس بندے دے کنا جواز آئی جڑا بھجا نا بکریاں. سرکار کی فرما رہے ہیں جو انہاں کافراں نوں پیچھے کرے گا اور جنت وچ میرے نال ہوئے گا. اے اپنے آپ نو کہن لگا لے سودا سستا لب بھی ہے. سبحان اللہ. بکریاں آدھے آپ نو آدھا گال بڑھ گئی سودا سستا کیویں آدھا ہے جب میں انہاں نوں پیچھے کر لیا تے جنت تاوی پکی ہو گئی. جے میں لڑدا لڑدا مارا گیا انہاں دے ہتھوں تے جنت تاوی پکی ہو گئی. شہید ہو جا سب. او تاجو آیا اور جی اے جا پیا کچھو بندیاں دے جڑے او کافر آئے پیچھا ہٹ گئے. انہاں مڑ حملہ کیتا. اے سینہ تاڑ کے کھڑا ہے آدھا میرا سینہ تیرا نال چھلنی ہو گئے ہو جاوے پرول دیا زلفاں تے میں جریت نہیں آن دینی. زخمہ دی تاپ نہ لا سکا شہید. جدو شہید ہویا نا کسی دا جنازہ جامع مسجد دا مولوی پڑھاوے، کسی دا جنازہ مفتی صاحب پڑھاوے، کسی دا جنازہ شیخ القرآن پڑھاوے، کسی دا جنازہ اندہ پیر پڑھاوے. بھلا اندے تو قربان نہ ہوا جندہ جنازہ امام الانبیاء پڑھاوے. سبحان اللہ. اور جنہ لوگوں دے جنازے امام الانبیاء نے پڑھائے. ہن ان دی میت پئی ہے وہ بکریاں والے ملے تے سرکار ان دا چہرہ ویکھ کے نا سرکار نے فرمایا او میرے غلاما تیرے تے رب بھی راضی ہے تے میں محمد بھی راضی ہوں. سونے فرمایا تیرے تے رب بھی راضی ہے تے میں محمد بھی راضی.
کیوں نہ گواں جو ماہی محمد تو ماری گئیا اتر گئیا گئیا دعا جہان تو جو مرن تو ڈر گئیا گئیا دعا جہان تو جو مرن تو ڈر گئیا. سنو پھر سنو جنہ دے ایمان کامل ہے. اسی تو مسلمانوں دے گھر جمے ہیں کلمہ پڑھا پڑھا لب پیا تے گگار گاندا پھر کلمے دی قدر پوچھنی ہے تے حضور دے غلاماں تو پوچھ صحابہ تو پوچھ. مکہ شریف ضعیف العمر عورت ہاتھ وچ سوٹا پکڑا ہوا ہے سوٹی دے سہارے نال مکے دی گلی وچ ٹری آئے کمزور ہائی ضعیف العمر ہائی ٹری آئی. ابو جہل یہ مکے دا سردار ہے سامنے آیا نا اس نے کہا اے سمیہ میں سنا ہے کہ تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت سمیہ بولی ابو جہل میں کوئی کلی نے تو نہیں پڑھا ساڈے تے سارے گھر والے پڑھ لیا. سبحان اللہ. اس نے کہا سمیہ چھوڑ دو کلمہ. آپ نے فرمایا ابو جہل اسا پڑھ لیے ہوں چھاڑ نہیں سکتے پڑھ لیا ہوں چھاڑ نہیں سکتے. کہنے لگا ویکھ سمیہ اپنا گھر نال گھر ہے انہوں نے روب جمایا ویکھ اپنا گھر نال گھر ہے تواڈے تے میں ہاتھ نہیں دینا تواڈا روٹی ٹکر بھی میری وجہ تو چلدا ہے تے تینوں میں آکھدا پیا کلمہ چ. انہیں آکھا ٹھیک ہے تو مکے دا سردار ہے تے میں غریب جہی ہاں تینوں ایک باری جو دسا ہے بھی اسا پڑھ لیا ہن چھاڑ نہیں سکتے. سبحان اللہ. کہنے لگا اے سمیہ تینوں میں آج دی مہلت دینا کلمہ چھوڑ دے. حضرت سمیہ دے کول آئی نا جڑی سوٹی ڈانگ مائی صاحب نے تھی کھڑی کر لی. فرما ہن دسے نا کی آکھائی اگر تینوں مہلت دینا آج نہیں چھاڑ دے کلمہ. آپ نے فرمایا تیرے کو مہلت منگی کن نے میں منگی تیرے کو مہلت جا تینوں جیڑا وال آوے تو ہنے کر لے تے فاطمہ دے بابے دا کلمہ میں نہیں چھاڑ سکتی. سبحان اللہ. بندہ ڈڈو دلیر ہوئے آئی تا غریب پر ڈڈو تکڑی آئی کہ چنگے بلے دے ڈرکاٹ نکل دے پھرتے ڈڈو تکڑا ہوئے بندہ ایمان کامل ہوئے ایمان. مگر جاتے ہیں جیڑا والا ہوئے تو کار لے انہوں تو آیا غصہ و سردار ہے مکے دا میرے کوئی نہیں گل کی. ابو جہل نے حضرت سمیہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. میں ادب نو منوزے خاطر رکھ دو لفظ پیٹ استعمال کر لیا ورنہ ناف تو تھلے اس ظالم نے نیزہ مارا. آپ کے پیٹ میں نیزہ مارا حضرت سمیہ گر گئیاں خون جاری آپ زمین تے گریاں ہوئیں. کہنے لگا اے سمیہ
حال وقت ہی کلمہ چھڑ دے جان تو بچ جائے گی. حضرت سمیہ بولیا اے ابو جہل ٹھیک ہے میں غریب ضرور ہاں پر میری گل سن لے میں جان دے سکنی ہاں پر سونے محمد دا دتا ہویا ایمان نہیں دے سکتی. اتنی دیر ہوئی نا حضرت سمیہ دے بیٹے کو کسی نے دسیا اے عمار تیری ماں زخمی حالت ہے ڈگی ہوئی پتر بھائی بھی ماں تو مڑ ماں ہی ہے نا وہ باویں انسان دی ہوئے باویں جانور دی ہوئے باویں پرندے دی ہوئے ماں ہی ہے. حضرت عمار بن یاسر دوڑ دے آئے دیکھیا کہ ماں زمین تے گری ہوئی ہے جلدی نال اپنی ماں نو چکے آئے اپنی جھولی وچ سر رکھیا اے ماں دے چہرے ول ویکھیا ماں دی اکھاں وچ آنسو جاری نے. حضرت عمار بن یاسر بولے امی مر تے جانا ہی اس ظالم نے چھڑنا نہیں پر روتے نہ امی جب تو روتی فوت ہو گئی اے مشرکین مکہ میں نو تانا مارن گے کہ عمار دی ماں روتی مر گئی. حضرت سمیہ نے کہا بیٹا اے میرے آنسو غمی دے آنسو نہیں اے خوشی دے آنسو ہے. پترا تو ایک کام کر جلدی نال. امی کی کرا ماں دی گل سنو کہنے لگی بیٹا میں نے جوڑی چکا دے میں نے زمین تے لٹا دے میں نے زمین تے لمیا پا تے تو ہن دیر نہ لا جلدی نال جا. امی میں تینوں اس حالت وچ چھوڑ کے میں کدھر جاواں. سنو ماں دی گل ماں کہن لگی بیٹا تو مینوں زمین تے لٹا دے تے آپ دیر نہ کر بیٹا تو جلدی نال نبی پاک دی بارگاہ وچ چلا جا. سبحان اللہ. بیٹا تو سونے نبی دی بارگاہ وچ جا تے جا کے کملی والے نو میں غریبنی دا سلام دیوی. سبحان اللہ. ٹکی پئی زمین تے زخمی حالت ہے بیٹا حضور نو جا میرا سلام دے کملی والے میں غریبنی دا سلام دے تے نالے ساری گل اسائیاں نو سنا دیوی. اگلا پیغام بھی لے جا اگے امی کی پیغام ماں دا پیغام سنو کہن لگی بیٹا تو جلدی نہ سرکار کو پہنچ پہلے تے میرا سلام عرض کری تے دس دیوی سونیا تیری غریب جے غلام زخمی حالت ڈگی ہوئی تے میرا سلام دیوی تے نال اے پیغام دیوی. امی کی پیغام کہن لگی کملی والے نو میری طرفوں عرض کر دیوی کہ کہہ دیوی سونیا میری ماں کہتی سی کملی والے میں آدھی اوقات تو وعد کے تیرے نال نبھا چھڈیے ہن اگا قبر جانے تے سونا محمد جانے. میرا سنے پتر بھاگ گیا پیچھا کی ہویا ابو جہل دو اٹھ منگا لے حضرت سمیہ دا ایک پیر ایک اٹھ نال باندھ دوسرا پیر دوسرے اٹھ ایک اٹھ ادھر ایک اٹھ ادھر کہنے لگا سمیہ ہون دس کلمہ چھاڑ دے ورنہ ایک اٹھ ادھر چلے گا دوسرا ادھر ہے تیری جیدی دے جسم دے اج دو ٹکڑے کرا دے.
آپ نے کہا ابو جہل تینوں دسیا ہے میں جان دے سکنی ہاں پر سونے نبی دا دتا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. اس ظالم نے اٹھا نٹھڑا ایک اٹھ ادھر چلیا ایک ادھر چلیا. حضرت سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے. اسلام دی پہلی عورت جن نے جام شہادت نوش کیتا ہے اور ثابت کر دیتا میں جسم دے دو ٹکڑے کرا سکنی ہاں پر آدھے نبی دا دامن نہیں چھڑ سکتی. یہی ایمان دی حفاظت جنہ کیتی ہے. ہن ادو ماں تا شہید ہو گئی تے پتر بجدا پیدا سرکار دی بار عرض کیتی یا حبیبی یا رسول اللہ آقا میری ماں سلام عرض کر دی سی حضور میری ماں زخمی حالت نازک وقت ہے میری ماں نے پیغام دیتا ہے کہ سونا میں غریب جئی تیری غلام میں آدھی اوقات تو ود کے تیرے نال نبھا سکتی ہے اور اگر قبر جانے تو سونا محمد جانے. سرکار نے اے گل سنی نا تے نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. سرکار روئی نا تے روندے روندے میرے نبی نے انج آسمان وال ویکھیا. انج ویکھ کے نا سرکار نے نگاہ تھلے کر کے نا صحابہ نو فرمایا ہے صحابہ جنت دیاں حوراں زمین تے کدے نہیں آئیاں پر آج عمار دی ماں نے صدا لئی. سبحان اللہ. آج عمار دی ماں نے صدا لئی. یارو اے میرے نبی دے غلاماں دی شان ہے جنہاں آدھے ایمان دی حفاظت کی تھی آدھے جسم دے دو ٹکڑے کرا لے پر نبی پاک دا کلمہ آدھے ایمان دی حفاظت کی تھی. سانو تو پتہ ہی کو نہیں ہے. اسی تو چھوٹی چھوٹی گلاں پیچھے اپنا ایمان کرے کی تو کتے تک لے جاتے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کریں ہر گناہ تو توبہ کریں جھوٹ چغل خوری ہر گناہ تو اور 5 وقت دے نمازی بن تاکہ قبر وچ جنہاں تے رات بننی وہ اندھیری کوٹھڑی بنا کے رکھ گئے تے اگر ایمان لے کے دسے تے خدا دی قسم ایمان تے نور نال تیری قبر نور نال نور ہو جائے. سبحان اللہ. تیری قبر روشن ہو جائے. بھائی محمد آصف صاحب تاری صاحب بڑا پیار کر دیں رابطہ رکھ دیں. بھائی محمد حنیف صاحب انہوں نے بیٹے جڑے بھی بڑا پیار کرتے ہیں انہوں نے یہ محفل کا اہتمام کیتا ہے. اگر ماں باپ زندہ کسے دے یہ وقت ضائع نہ کرو. ماں باپ کی خدمت یہ دنیا چھوڑ گئے انہوں نے بخشش کی دعا کر قبر تے جا دعا کر. آج تو اپنے ماں باپ کو دعا دے سے نا کل تیری اولاد تینوں بھی دعا دے سے. تیری اولاد ہے تینوں بھی دعا دے سی. ماں باپ زندہ ہیں وقت ضائع نہ کرو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. یہ نعمت ایسی ہے ایک کاری ہاتھ جو نکل جائے تو دوبارہ یہ نعمت ہاتھ ہے نہیں یہ دوبارہ یہ نعمت ہاتھ نہیں آ. اللہ تعالیٰ